السلام علیکم حاضرین ناظرین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ میرے استاد محترم انتہائی محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب موجود ہیں، اور آج ہم دوسرا حصہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا حصہ ہم کر چکے ہیں، آج اس کا دوسرا حصہ ہے، تو اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو استاد محترم جناب ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب جی سر، ہم پہلے حصے میں یہ اپنے نوجوانوں کو بتا چکے ہیں جی سر، کہ یعنی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کوالیفیکیشن جو ہے کوئی شخص بھی جو ان کو ٹائٹل ملے ہیں، جی ہاں اگر کوئی اگرچہ کہ یہ بڑا مشکل ہے جی جی کہ ہر کے زیں بر مرکب تن تنگ بست جی جی چون نگیں بر خاتم دولت نشست، صحیح، کہ جو بندہ بھی یہ کوالیفائی کر لے اس کی حیثیت یہی ہے کہ جس طرح خزانے کی مہر میں ایک نگینہ جو ہے نا وہ جڑا ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، اس کی شخصیت یہ لیول۔ جی ہاں، اور یہاں پر میں ایک ربائی ضرور سناؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو ارشاد ذرا سا، کہ جی علامہ نے یہ جو اخلاقی حوالے سے یہ جو کوالیفیکیشن ہے عشق و مستی، جی جی، تو اس حوالے سے علامہ نے کہا کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، صحیح، نئے کہتے ہیں شہنائی کو یا بانسری کو، جی جی، کہ یہ پہلی سٹیج ہے عشق و مستی کی کہ انسان جو ہے نا وہ حسن اخلاق سے لوگوں کو سمجھائے۔ اچھا، یہ عشق و مستی کی پہلی حسن ہے، اچھا، جمال ہے، جمال عشق و مستی نئے نوازی، صحیح صحیح، جلال عشق و مستی بے نیازی۔ ہائے ہائے، تو جو اس کا جلالی پہلو ہے جی جی، وہ بے نیازی ہے کہ کسی کو یعنی اگر آپ نے شخصیت کے حوالے سے کچھ اس کو درس و تدریس کی ہے تو اس کا معاوضہ نہ لیا جائے، یعنی جس طرح اقبال اعلیٰ رحمہ کہتا ہے نا کہ جس کا عمل ہے بے غرض ہائے ہائے، اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ تو یہ واقعہ جنگ میں بھی ہوا تھا نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جب ایک دشمن کافر ان کی وہ زد میں آ گیا تو اس بیوقوف نے ان کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، تو آپ نے اس کی گردن نہیں اتاری، تلوار ہٹا لی کہ اب میرا اگر میں نے قتل کیا ہے اس کو گردن اتار دی، اس میں کہے گا شاید جی وہ غصے کی وجہ سے کیا ہے، آپ کے ذہن معاف کر دیا آپ نے۔ ہاں یہ جو ہے نا یہ ربائی جو آپ یہ پہلی آپ نے جو اس کا آپ کے ذہن میں ہے میں وہی سنا رہا ہوں جی ارشاد، کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جی جی، جلال عشق و مستی بے نیازی، صحیح، کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ ہائے ہائے، یہ واقعہ بالکل صحیح، دیکھیں کیا بات ہے۔ تو یہ جو عشق و مستی کی جو وہ ڈائمنشن ہے اس کا کمال جو ہے نا یہ ظرف حیدر ہے۔ بالکل ظرف ہے، اتنا بڑا ظرف کون کر سکتے ہیں جی ایسے موقع پہ۔ اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اس کا گلا تن سے جدا کرنے لگے تھے تو انہوں نے آپ کافر نے سمجھا اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا تو تھوک دیا، تو آپ نے کہا کہ چھوڑ دیا، تو وہ بڑا حیران ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب پہلے میں اللہ کی رضا سے کر رہا تھا، ابھی میں کرتا ہوں، وہ لوگ کہتے شاید غصے کی وجہ سے کیا، بالکل۔ اور جو عشق و مستی کا زوال ہے اسی میں وہ فرماتے ہیں جی جی، کہ زوال عشق و مستی حرف راضی، یہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ مطلب کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، ہاں کہتا کہ جب یہ چیز آ جائے تو سمجھو وہ زوال ہے عشق و مستی کا۔ پھر میرا دل کرتا میں اسے دہراؤں ڈاکٹر صاحب ارشاد جی ارشاد، کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جی جی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی آہا، ظرف کا لفظ ظرف حیدر، بالکل، اور زوال عشق و مستی کہ شخصیت کی انتہا جو وہ یعنی گرتی جب وہ ہے بالکل، حرف راضی، یعنی شک یعنی کہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ مطلب یہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا یہ تعویلیں ڈھونڈتا ہے، پھر روایتیں ڈھونڈتا ہے، جھوٹے کسی کہانیوں کے سہارے لے کے نا جناب اپنے وہ دل کی تسلی کرتا ہے۔ اور اس کو اقبال جو ہے نا وہ سیاسی اصطلاح میں اس کو فلسفہ کہتا ہے کہ فلسفہ یہی ہے، جس طرح اقبال نے کہا نا کہ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگ سا نہ ہوتا، صحیح صحیح صحیح، ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے اس کا طلسم سب خیالی، محکم کیسے ہو زندگانی کس طرح خودی ہو لازمانی، آدم کو ثبات کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے۔
یہ جب پطرس بخاری میں گیا انہوں نے ان کی دنیا کی اشاع جس سے ہو اشراق مومن کی اذان ندائے افاق، یہ ہے ندائے افاق حضرت علی کرم اللہ جی. صحیح بات. تو اب جو ہے نا علامہ اس کو آگے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کوالیفیکیشن حاصل کر لی تو پھر کیا زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است، کہتا پھر ان کے پاؤں تلے اس زمین میں جو ہے نا یہ خیبر فتح ہوا، شکو ملا ان کو. یہ زیر پاش حضرت علی کے پاؤں کے نیچے زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است، دست او اونجا قسیم کوثر است. اور روز معاشر کے دنوں وہ حضرت علی جو ہے نا وہ حوض کوثر کے وہ تقسیم کر رہے ہوں گے پانی. کیا بات ہے اس کوالیفیکیشن کی بنیاد پر. اس وجہ سے بالکل کیا خوبصورتی ہے. زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است، دست او اونجا قسیم کوثر است، از خود آگاہی ید اللہ کند. کہ جب وہ انہوں نے اس اقلیم کو فتح کر لیا، جب خود آگاہ ہو گئے تو وہ خدا کا ہاتھ بن گئے. صحیح. از خود آگاہی ید اللہ کند، از ید اللہ شہنشاہی کند. اور اس بنیاد پر انہوں نے پھر بادشاہت کی ہے. بالکل. ذات او دروازہ شہر علوم. بالکل. کہ پھر ان کا یہ وہ کوالیفیکیشن کے بعد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم. اور اس وجہ سے یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کائنات آئین پذیر از دو داش. جی. تو یہ جب انہوں نے یعنی ان کی خودی اس حد تک پختہ ہوگی تو یہ ساری چیزیں پھر یہ جتنے بھی وہ تھے اپنے ان کے القاب جو تھے نا، یعنی ہی ڈیزرو فار دیٹ. بالکل 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 بالکل. تو اقبال نے کتنی خوبصورتی تھے پوری بنی نوع انسان کو ان کے لیے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے کہا کہ تم بھی اگر یہ کورس کر لو، ٹھیک ہے، تم بھی اگر یہ شبانی کر لو، یہ اگر یہ تم اگر تو کہتے تم بھی جو ہے نا آگے اگر وہ نہیں تو کم از کم تمہاری شخصیت میں بڑا نکھار آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، حکمراں بایت شدن برخاک خیش. اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جسم پر حکومت کرو، تمہیں اپنے اوپر تمہیں پورا گرپ ہونا چاہیے. نفس پہ، اپنے حکمران بایت شدن، بالکل خواہشات پہ. صحیح. برخاک خیش تا میں روشن خوری از تاک خیش. پھر تم اپنی جسم، تم اپنی یہ جو ریاست ہے یہ ایک قسم کی انگور کی بیل ہے، پھر کہتا ہے تم اس انگور کی بیل سے رس چوس سکتے ہو اگر خود پر حکمرانی کر لو تو، کنٹرول کر لو تو. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. حکمران بایت شدن جی از برخاک خیش تا میں روشن خوری. کہتا پھر یہ جو مشروب ہے تمہاری خود جو تم ایک انگور کی بیل کی طرح ہو، کہتا پھر تم خود اس سے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہو. خاک گشتن مذہب پروانگی است، خاک را اب شو ای مردانگی است. کہتا یہ پروانہ جو ہوتا ہے نا اس کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ جل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مٹا سے دیتا ہے. جی جی. اور ایک مسلمان جو ہے وہ مٹی کا باپ بنتا ہے، ابو تراب بنتا ہے. وہ خاک گشتن مذہب پروانگی کے پروانے کی انتہا ہے کہ وہ خاک ہو جاتا ہے، خود ہی بیچارہ جل جاتا ہے. لیکن یہ جو مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد خاک را اب شو کے ایم، کہتا ہے اصل مردانگی کا جوہر یہ ہے کہ تم یعنی اپنے اس ریاست کے اوپر کنٹرول کر لو. ہاں. اور ڈاکٹر صاحب یاد رہے کہ یہ کلام جو ہے یہ 1936 کا ہے، اور یہ آپ اس کو مد نظر رکھیں ہماری یہ سارے اسٹوڈنٹ اور یوتھ کہ 1930 کے بعد جب آپ نے خطبہ الہ آباد میں پوری یہ اپنا ایک پروگرام رکھا، اور جو ان کی مخالفت میں یہ اس وقت کے جو یہ ہمارے نادان اور اقبال کے نزدیک جو ہے نا وہ نادان کو کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. یہ اندازہ لگاؤ کہ اقبال علیہ رحمہ جو ہے نا یہ پورے ہندوستان میں، خصوصی پورے ایشیا میں اور پرٹیکولر ہندوستان میں یہ پروگرام دے رہے تھے نوجوانوں کو کہ مستقبل میں تم نے تمہارے یہ فیس کرنا ہے، لہذا تمہاری شخصیت کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے.
تو یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تمہیں جو ہے کہ سنگ شو اے ہمچو گلے نازک بدن ہو مسلمانوں، اے ہندوستان کے نوجوانوں، تمہیں تمہارے مستقبل میں تمام پر بڑی ذمہ داریاں آ رہی ہیں، تو یہ میں جو پروگرام رکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان بننے والا ہے، ہاں تو کیا کرو، تو کہتا ہے ہم سنگ شو اور پتھر بنو، پتھر کی طرح مضبوط، سنگ شو، تم اس وقت جو ہے نا پھول کی پتی کی طرح نازک ہو، چٹان بنو، تمہیں کیا پتا آنے والے حالات جو ہیں، سنگ شو، تیار کر رہے تھے، ہاں سنگ شو اے ہمچو گلے نازک بدن تاشوی بنیاد دیوار چمن، کہتا ہو تم پھر جا کے یہ اپنے پورا جو تم جو ہے نا اس باغ کی دیوار کی حفاظت پھر کر سکو گے، یہ جو میں تمہیں پروگرام دے رہا ہوں، تمہیں سر اسماعیل علی جو بتا رہا ہوں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا تم میں اس کا رنگ آنا چاہیے، بالکل بالکل تیار کر رہے تھے جی از گلے خود آدم تعمیر کن، جی آدم را عالم تعمیر کن، اور یہ جو میں تمہیں پروگرام دے رہا ہوں اس سے تم بذات خود پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اور پھر پورا ایک تم اس سے دنیا بناؤ، از گلے خود آدم تعمیر کن، پہلے اپنی شخصیت کو پختہ کرو، اور جب تم پختہ کر لو تو کہتا ہے پھر تمہیں پورا اس کا پوری ایک یعنی حیت اجتماع بناؤ اس سے۔ آج جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے مدینہ روانگی سے پہلے آپ نے کیا کیا، 200-250 بندے تیار کیے، ہے نا، 13 سال میں 200-250 بندے تیار کیے، اور پھر اگلے 10 سال میں آپ نے کتنی بڑی ریاست بنا دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، میرے نوجوان مجھ سے خفا نہ ہو، ہم کبھی یعنی جھانکیں اپنے گریبان میں، تو آج 70 سال سے یہ ہمارے جتنے بھی یہ فقیہ ہیں یا جتنے بھی ہم یہ مسلک ہیں، یار خدا کے واسطے کوئی اہل تشیع ہے، وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اور کیا کبھی انہوں نے اس نیج پر اقبال کے پروگرام پر، اور سب سے بڑی بات ہے جو حکمران ہیں یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو مسلکوں پہ اوپر سیاسی پارٹیاں بنا دی ہیں ظالموں نے، اور ڈاکٹر صاحب مجھے تو ڈر آتا ہے کہ یہ ہماری جو پاک فوج مسجدیں آپ کی مسلک کے نام پہ، ٹھیک ہے ہماری پاک فوج نے پہلے بڑی قربانیاں دی ہیں، اب بھی مشکل وقت میں وہ قربانیاں، لیکن داخلی طور پر خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب میں واضح طور پر کہتا ہوں پوری یعنی اپنے پاکستان کے جوانوں کو اور خدا کے واسطہ ہماری قوم کو باہر سے ڈر نہیں ہے، داخلی طور پر اگر مضبوط ہونا تو اقبال آپ کے لیے جو ہے نا بالکل آکسیجن کی طرح ہے، یہ آکسیجن کے بغیر آدمی مر جاتا ہے نا، اور خدا را یہ بات سمجھو، تو کہتے ہیں از گلے خود آدم تعمیر کن، کہتا ہے پہلے اپنی شخصیت میں یہ چیزیں لے کے آؤ، اور پھر اس سے سینکڑوں ہزاروں نوجوان بناؤ، جی بالکل ایسے ہی، آدم را عالم تعمیر کن، اور پھر آگے وارن کرتے ہیں گرب نہ سازی جی نہ دیواروں درے، جی اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھو خشت از خاک تو بندت دیگرے، تو پھر دوسرے دشمن جو ہے نا وہ تمہیں استعمال کریں گے، صحیح، تمہاری مٹی سے وہ پھر اپنے لیے بنائیں گے، اے زجور چرخ ناہنجار تنگ جامع تو فریادی بے داد سنگ، اور کہتا ہے یہ تم جو ہے نا یہ کہتا ہے زمانہ یہ کر گیا، آسمان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کر گیا، میرے پروگرام پر عمل کرو، نالا و فریاد و ماتم تاک جا، وہ کہتا ہے کب تک تم اپنے آپ کو جو یہ ایسے جو ہے نا اسے رہو گے، گلے چکوے کرتے رہو گے، کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو، ان چیزوں سے آگے نکلو میدان میں، چھوڑو ان باتوں کو، اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اپنی شخصیت کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو انہوں نے وہ تو انتہا تھے، وہ کم از کم تھوڑا سا تم پر جو اثر ہونا چاہیے۔ آج اس طرح شبیر رضی اللہ عنہ باہر نکل کے یا مقابلہ کیا انہوں نے، وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کیا کہ شبیری ادا کر، بالکل، نالا و فریاد و ماتم تاک جا سینہ کو بھی ہائے پہم تاک جا، اور کب تک تم پیٹتے رہو گے یار، بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب سر ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کے اب ہم کیا کریں، اپنا پیار ہے، جو عشق ہے ان سے، اس کے اظہار کے لیے ان کے دیے ہوئے فرمان، ان کے ارشادات، جس طرح انہوں نے کر کے بتایا، کر کے دکھایا، یا احکام دیے، حکم دیے، اس طریقے سے ہم عمل کریں۔ وہ خدا بھی تو قرآن میں نے یہی فرمایا ہے کہ جنہوں نے جو کام تم سے پہلے چلے گئے، انہوں نے جو کیا، ہر اچھے والے کو اچھے کام کا اچھا رزلٹ ملے گا،
جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے غلط کام کیے، قتل و غارت کی، ان کو اس کی سزا ملے گی۔ ہاں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پہلے والوں نے جو کیا نہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا تمہارے بعد آنے والوں کے جو کریں گے ان کا حساب لیا جائے گا تم سے تمہارے کیے کا حساب لیا جائے گا کہ تمہیں جب موقع ملا کیا تم نے ان اچھے کام پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ وہ تو پہلے بھی شہزادے تھے، جنت میں بھی شہزادے ہوں گے، شہزادوں کے سردار ہوں گے۔ آئیے کہ ہم دیکھیں کہ اپنا اظہار جو ہم کر رہے ہیں کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ہماری قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اپنا ضیاع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں الٹا، بجائے اس کے یہی انرجی، یہی قوت ہم اچھے کاموں کی طرف لگا دیں، کسی تعمیری کام کی طرف لگا دیں، کوئی نئی چیز ایجاد کر دیں، مسلمانوں کے لیے ایجاد کر دیں، انسانیت کے لیے ایجاد کر دیں، جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ان کی مشکلات میں کمی آئے، اور ایسے اقدام کریں کہ کافر لوگ، کفار لوگ، منافق لوگ ایسی دوبارہ حرکتیں نہ کر سکیں، دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اب جبکہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی مدرسوں میں، کبھی کہاں ایسی جو خرافات ہو رہی ہیں، ان کے روکنے کے لیے کوئی ہم بندوبست کریں، ان کے کوئی تدارک کریں، کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں، ایسے قوانین ہم بنوائیں اپنے جو ہمارے جن کو ہم بھیجتے ہیں، نامزد کر کے بھیجتے ہیں، الیکشن میں جتا کے بھیجتے ہیں، وہ کچھ قانون سازی کریں تاکہ ایسی بہتری نہیں ہو سکے، کل کو ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ تو ان چیزوں پہ زور دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی انرجی ضائع کریں، اپنا خون بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں دکھ ہے، اس میں کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے کہ، مگر آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ پتہ نہیں ہزاروں لیٹر، ہم لاکھوں لیٹر شاید خون ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہی اگر ہم بیماروں کو دیں، جن کے آپریشن ہو رہے ہیں، جن کی کوئی مشکلات ہیں، یا جنگ میں یا مارکوں میں زخمی ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی کام آ جائے، تو بہتر ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس کے لیے انہوں نے پوری بک لکھی، پوری کتاب لکھی کہ اب نئے مارکے ہیں، نئے واقعات ہیں، آئی ٹی بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے، تو آج کے حساب سے ہم کیا کریں، قرآن مجید کا مفہوم دیکھیں، ان کے مطالب دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنی عوام الناس کو بہتر سے بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، ان کی مشکلات ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اب بیٹھ جانا چاہیے، علماء حضرات کو بیٹھ جانا چاہیے، مفتی حضرات کو بیٹھ جانا چاہیے، اور قوم کو ایک راہ پہ لگائیں۔ آج 1383 سال، 1383 سال ہو چکے ہیں، اور ہم اسی غم میں ہر سال، بلکہ سال کی ابتدا اس سے کرتے ہیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ انرجیوں کو اکٹھا کریں، اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے لیے، ان کے آنے والے دنوں کے لیے ہم کچھ کر جائیں، تو بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور قوم کے لیے۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ آج ہمارا دوسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم تیسرے حصے کے ساتھ اور آخری حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، جو ان کی کردار سازی کے میں جن چیزوں نے اس حد تک پہنچا، یعنی وہ اللہ نے درجہ ان کو دیا ہے کہ خلفائے راشدین میں بھی ہیں، جنت کی بشارت بھی ہے، حیدر قرار بھی کہا گیا، اعظم حسن ابو تراب نے کہا، اللہ نے ید اللہ تک کہا۔ تو یہ چیزیں آج بھی اگر اگر ہم نہ بھی حاصل کر پائیں تو ان کے قریب کیا کہ ان کے خاکے پا بھی ہو جائیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو جوانوں کے لیے علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو مسخر کرنا ہوگا، اپنی باڈی کو مسخر کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور حق شبیری ادا کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو مسخر کرتے ہوئے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، وطن کے لیے ہمیں ایک بہترین انسان بننا ہوگا۔ تو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حامی و ناصر اور اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔